के स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स को लेकर है। और इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हिस्टोरिकल ओवरव्यू के ऊपर बात करने जा रहे हैं, यानी जो इस्लाम की जो रूट्स थी, यानी जो टीचिंग ऑफ इस्लाम थी वो क्या थी और उसकी क्या गाइडेंस थी जिससे इकोनॉमिक प्रिंसिपल डायग्नोस किए गए थे। आज हम इस बारे में बात करेंगे। असल में इकोनॉमिक सिस्टम इस्लाम का देखें, इस्लाम से पहले जो कंडीशन थी वो ये थी कि उसमें जो है वो मार्केट फ्री इंटरवेन थी, जैसे कि फ्री इंटरवेन के ऊपर डिपेंड करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ लॉज को जो है कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग और कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग चेंज किया, अमेंड किया। ये अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक ऐसी अप्रोच थी, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम था जो शरीयत के अकॉर्डिंग था, शरिया जिसके अंदर इन्वॉल्व थी। अगर हम बात कर लेते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए था और हम उसको बहुत ज्यादा मुकद्दस समझते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक सिस्टम इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता और उसको एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हालात सफर करने पड़ेंगे। क्योंकि जब देखें जी, शैतान और रहमान दोनों एक साथ होते हैं तो कभी भी शैतानियत जो है वो रहमानियत से ऊपर नहीं जा सकती और उसको एक वक्त पे कोलैप्स होना पड़ता है। अब आप बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को देखें तो वो कोलैप्स हो रही हैं और इसी वजह से कोलैप्स हो रही हैं कि उनके अंदर कोई स्टेबिलिटी ऑफ इनकम नहीं है और स्टेबिलिटी ऑफ इनकम बना भी नहीं पा रहे हैं वो। ठीक है, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड है। अच्छा, उसके बाद फाउंडेशन ऑफ प्रिंसिपल है, यानी इस्लाम के जो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि बिल्कुल इनिशियल जो वो उसके हुक्म है वो क्या है, कुरान है। सबसे पहले उन्होंने जो है कुरान को जो है वो अपना प्रिंसिपल बनाया, यानी प्रिंसिपल जो है वो वहां से इकोनॉमिक जस्टिस, जिसमें सबसे ज्यादा जस्टिस की बात की गई है, इंसाफ की बात की गई है। उसके अलावा फेयरनेस यानी सफाई, साफ सुथराई। ठीक है, साफ सुथराई किस तरह से कि कोई इलीगल मनी नहीं होगी, कुछ और कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद इथिकल वैल्यूज को ख्याल रखा जाए, ह्यूमन का सबसे बड़ी चीज ह्यूमन की इथिकल वैल्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसैक्शंस, यानी ट्रांसैक्शंस जो है वो क्या होंगी कि ये जो आपका वो है, जो आपका रिबल है, रिबल जिसे हम कहते हैं रिबा। रिबा ये होता है कि रिबा के अंदर हम ये करते हैं कि हम सूद के ऊपर जो है उन्होंने मना कर दिया कि सूद से जो रिलेटेड ट्रांसैक्शंस होंगी वो नहीं की जाएंगी और उसका जो एक्ट है वो किस तरह से होगा, वो ज़कात के अकॉर्डिंग किया जाएगा और उससे जो लोग अमीर होंगे वो अपना माल जमा करके नहीं रखेंगे, उसको जो है वो ज़कात के जरिए आगे पार्सल करेंगे। ये बेसिक फाउंडेशन ऑफ इस्लाम थी, इसको हम मजीद अभी एलोबरेट करते चले जाएंगे। तो बेसिकली क्या था, ये कुरान के वो प्रिंसिपल थे जो कुरान में बताए गए थे और कुरान जो इसकी वजाहत करता था। ठीक है, और कुरान की वजाहत के अकॉर्डिंग अगर हम कुरान को देखते हैं तो कुरान में ये चीजें जो है बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, चैरिटीज के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इस्लामिक गोल्डन एज, यानी जो 18वीं से 8th सेंचुरी से 14वीं सेंचुरी तक जो सिस्टम रहा वो सिस्टम ऐसा था कि वो गोल्डन एज था, यानी उसके अंदर इस्लाम जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा था और इस्लाम जो है बहुत ज्यादा कल्टीवेट था, यानी उसके बहुत ज्यादा सिविलाइजेशन थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा जड़ें मजबूत थी इस्लाम की, जहां पर इस्लामिक फील्ड्स मौजूद थी और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम भी फॉलो किए जाते थे। ये सिस्टम क्या था, ये इब्ने खुल्दुन जो थे वो एक राइटर थे, उन्होंने एक बुक लिखी है। उस बुक के अंदर उन्होंने तमाम इश्यूज अपने जाहिर किए हैं, जिसमें उन्होंने मुकद्दमा के नाम से एक और किताब लिखी, 2 किताबें इनकी शाया हुई और इस किताबों के अंदर उन्होंने इसकी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन दी है, इसको पूरा डिस्क्राइब किया है। असल में ये यहाँ पर मैं इसको शॉर्टली डिस्कस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हम इसको जो है फर्दर एलोबरेट करेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास अभी लिमिटेड जो है हम इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम सेशन को अभी मजीद एलोबरेट करेंगे जब हम आगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात करेंगे। पेज में इस्लामिक के वो प्रिंसिपल बनाए गए जिस प्रिंसिपल को जो कुरान और हदीस वाज़े करते थे, इन्होंने इसके ऊपर बड़ा रिसर्च की। इब्ने खुल्दुन ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की और रिसर्च करके उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी इसके सिस्टमेटिकली जो सोशल डायनेमिक्स थे, जो इकोनॉमिक डायनेमिक्स थे, वो इनको डिस्कस किया। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम, अब हम क्या हुआ कि हम जो है उसमें सबसे बड़ी चीज हमारे पास क्या थी, फिक़ा, यानी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कानून। हमारा कानून क्या कह रहा है, कानून बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले
ہم نے ایک کروشل رول پلے کرتا ہے فقہ، کیونکہ وہ ایک شیپنگ کرنے کا کسی بھی اکنامک سسٹم کو گورن کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہم جب قانون بنانے کے لیے ہم نے کوشش کی تو ہم نے قانون کس سے بنایا؟ جب ہم نے خلدم کی اس بک کو مطالعہ کیا تو ہمیں وہاں سے اندازہ ہوا کہ ہمیں ایک قانون کی ضرورت ہے جو کہ اسلامک پیراڈیگم کے اکارڈنگ ہو، یعنی اسلامی پرنسپل کے اکارڈنگ ہو. اور پھر ہم نے ایک فریم ورک بنایا، جس سے فریم ورک سے ہم یہ کرنے لگے کہ ہم نے وہ ایکٹیویٹیز کی جس سے ہم نے پراپرلی رائٹس اور بزنس کو، بزنس ٹرانزیکشنز کو ہم نے ایگزامینڈ کیا کہ کس طرح سے بزنس ٹرانزیکشنز کی جا سکتی ہیں. یعنی بزنس ٹرانزیکشن کو کانٹیکسٹ چیک کیا کہ اسلام میں کس طرح سے کیا کیا لا جنریٹ ہو سکتے ہیں بزنس کے اکارڈنگ. یعنی کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کوئی کسی سے دھوکہ دہی نہیں کرے گا. یہ تمام چیزیں قرآن شریف میں بھی موجود تھیں، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا. پھر ایگریمنٹ کے بہت سارے اصول آئے، بہت سارے ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کے اصول آ گئے کہ کانٹریکٹ کیسے کیے جائیں گے. پھر کانٹریکٹ میں کیا، معاہدوں میں کیا شرط رکھی جائیں گی. یہ شرطیں جو ہیں، یہ ساری کی ساری وضاحتیں جو ہے وہ ہمیں اسلام نے قرآن کے تھرو ہی سمجھائی ہیں، اور ہم نے قرآن کے تھرو اس کو اسٹڈی کیا ہے. پھر اس کے بعد اس میں کیا ہوا، اس میں جو ہے اکنامک سسٹم کی پریکٹسز ہوئیں. بہت سارے اسکالرز نے کیا کیا، اپنے طریقے سے قرآن کی آیتوں کو، صورتوں کو انٹرپریٹ کیا، اور اس کے اکارڈنگ ہم یہ بات پتہ چلی کہ پھر ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہیں. تو ہم نے اس کو ایلیبریٹ کیا. پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں عشری یعنی عشری ہم عشری کرتے ہیں. یہ عشری عربی کا لفظ ہے، اس کو عشری لکھا ہوا ہے، ربل کہا جاتا ہے. ربل کا مطلب ہوتا ہے ربل، اور اس کے ساتھ ساتھ ریبل کی پروہیبیشن ہوئی. یعنی ریبل یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا جو اسلامک پیراڈیگم ہے، فائننس ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے بینکنگ اور فائننس کو جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کرنا ہے جو کہ فائنینشیل سروسز پرووائڈ کرے کسی بھی سود سے پاک، یعنی سود سے پاک جو سروسز ہیں وہ سروسز پرووائڈ کرے گا، جس سے جو بینک ہوگا یا جو بھی بینک شریعہ بینک ہوگا وہ اس کی جو ہے شریعہ کی اکارڈنگ اس کے فیصلے کرے گا. یعنی اس کے اندر جو پیسہ آپ رکھواؤ گے وہ پیسے کو کوئی ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرے گا، اور اس پیسے کے جو ہے استعمال اکنامی کو بڑھانے کے لیے، اکنامی کی فنڈنگ کرنے کے لیے، اور اس کا جو شخص کی امانت ہے اس کی امانت کے اکارڈنگ اسے رکھے گا، نہ کہ اس کو کسی سودی نظام کے اندر خرچ کرے گا، اور نہ ہی کسی سودی سسٹم کو ایلوبریٹ کرے گا کہ جس سے کوئی سسٹم ڈسٹرب ہو یا سسٹم میں کوئی پرابلمز کریٹ ہوں. تو یہ ایک امپورٹنٹ کام تھا. یعنی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سود کے اوپر ممانعت کی. اسلام نے لازمی طور پہ سود کو ممانعت دی. اصل میں سود میں ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ سود جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو امیر امیر ہو جاتا ہے اور غریب غریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے سود کی کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پیسہ بینک میں رکھواتے ہو وہ پیسہ آپ کے لیے تو 10,000 کی ویلیو رکھتا ہوتا ہے، لیکن آگے وہ جو ویلیو ہے وہ ویلیو جو ہے کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے جب آپ اس کو کیش کراتے ہو، وڈرا کراتے ہو. تو اس وجہ سے سود حرام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم زکوٰۃ اور چیریٹی کے اوپر بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ اور چیریٹی یہ تھی کہ بھائی دیکھیں مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کو مدد کرنے کے قائل تھے، اور یہی چیز ہماری شریعت میں ہمیں بتائی گئی تھی. مسلمانوں کو جو بتایا گیا، جو ان کو جو سکھایا گیا، وہ سکھایا یہی گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. تو اس تعاون کا طریقہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کا ایک کنسپٹ آیا. زکوٰۃ یہ تھا کہ اپنے مال کے اندر سے کوئی 2.5% کا جو ہے وہ حصہ کسی غریب یا کسی مسکین آدمی کو دیا جائے، وہ بھی سالانہ پہ، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ویلتھ ہوگی وہ لوگوں کے ساتھ ریڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی، اور ریڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد وہ ریڈسٹریبیوشن آپ کی جو ہے اکنامی میں رن کرے گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر جو فرق ہے، یعنی جو امیری اور غریبی کا جو فرق موجود ہے وہ فرق ختم ہو جائے گا. اور یہ فرق ختم ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ کا جو سسٹمیٹکلی ویو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا، اور بہت زیادہ آپ اس میں چام حاصل کر سکیں گے، اور آپ کا جو سسٹم ہوگا وہ بہت زیادہ کوانٹیٹیفائی کرے گا، بہت کوالیفائی کرے گا. جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ یہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ امیر امیر ہو رہا ہے اور غریب غریب ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ کنڈیشن جو ہے یہاں پر اسلام نے ممانعت کی اس کی، اور اسلامک اکنامک سسٹم اس کی شدید خلاف ہے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی لیے ہم جو ہے وہ اس کو یہاں اسٹڈی کرتے ہیں. پھر مارکیٹ ایتھکس کیا تھے کہ فیئر ٹریڈ ہوگی. یعنی کیا ہوگا کہ جو پروڈیوسر ہوگا وہ ایک مناسب جو ہے وہ مارکیٹ کے بزنس کو لے کے چلے گا اور ٹرانزیکشن کرے گا. وہ کسی کو دھوکہ دہی سے کام نہیں کرے گا، کسی سے زیادہ منافع نہیں لے گا، انجسٹ منافع نہیں لے گا. اور اس کے بعد وہ انجسٹ انرچمنٹ آر ڈسکریجڈ، یعنی آپ بہت زیادہ امیر ہونے کی کوشش نہ کرو گے مارکیٹ کے اندر. مارکیٹ میں جو ہے وہ ایک میانہ روی کا
فضا قائم کروگے، جس سے آپ کے کیا ہوگا، آپ کی میانہ روی کی فضا سے مارکیٹ میں جو لوگ کم کما پاتے ہیں ان کا اور آپ کا لیول ایک جیسا رہے گا، اور آپ دو برابری کے اوپر آ سکیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فرق کر سکے کسی کے اوپر، کسی کا فرق جو ہے وہ کر سکے، اس طرح کے سسٹم مارکیٹ سے ختم ہو جائیں گے۔ اکنامک مارکیٹ تھی جو اسلامک اکنامک مارکیٹ تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ جس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، یہ تب ایک دوسرے کے برابر اور ایک دوسرے کے ایکویلنٹ رہیں گے، یعنی ایک دوسرے کے کام کریں گے۔ یعنی ان کی جو ایتھیکل پریکٹس تھی وہ یہی تھی کہ سب نے ایک دوسرے کا مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور ایک دوسرے کو ایکویلنٹ لے کے چلنا ہے۔ وہی بھائی چارے والی سسٹم جیسے کہ انصاری صحابہ نے کیا تھا، تو وہ بھائی چارے والا جو سسٹم ہے وہ ادھر کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ ایتھکس کے اوپر کیا تھا کہ یہاں پر مارکیٹ میں جو تاجر ہے وہ تجارت کرے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ پروڈکشن اپنی ایسی رکھے گا کہ اس کی پروڈکشن جو ہے وہ غریب بھی کما سکے، غریب بھی اسے استعمال کر سکے اور امیر بھی اسے استعمال کر سکے۔ بیسیکلی جب مارکیٹ بنی تو اس وقت مارکیٹ میں بارٹر سسٹم کے اوپر کام ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اسلامک اکنامک کے اندر یہ بارٹر سسٹم کی تبادلہ اور تبادلے کو رکھا جاتا مد نظر۔ پھر اس کے بعد اب کیا ہوا، اب جو ہے اس کے اندر ایک ماڈرن ایرا آیا اسلام کے اندر، کیونکہ دیکھیں جی ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ چینج آ رہا ہے، تو اس کے اندر بھی کچھ چینج آیا جب ہم نے دیکھا کہ کچھ کنٹریز سے انہوں نے یہ چیز کی کہ جی آپ نے انٹرسٹ کے اوپر کام کرنا ہے، انٹرسٹ سے لے کر کام کرنا ہے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو جو ہے پاپولیشن کے حساب سے، مسلم پاپولیشن کے حساب سے، جیسے سعودی عربیہ وغیرہ ہے، ملیشیا وغیرہ ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا ایک نیا فائنینسنگ سسٹم بنایا جس کو انہوں نے تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیا، اور کرنٹلی اس کے اندر نیو انسٹرومنٹ کی جو ہے وہ اجازت دی، اور اس کے اندر نیو جو اسلامک بانڈز تھے اس کے اوپر کام کیا، جیسے کہ انہوں نے اسلامک بینکنگ کو ڈائگنوز کیا اور اسلامک بینکنگ کے کچھ پرومیننس بتائے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے جس طرح سے جو ہے، جس طرح دیکھیں اصل میں قرآن شریف کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ تم میں جیسا رواج ہو ویسا کر لیا جائے، تو یہاں پر بھی یہی سسٹم ہے کہ جب ہمارے جو رواج ہیں یا جو ہماری ورلڈ ہے وہ کسی اور پیٹرن پہ چل رہی تھی، تو ایک اسلامک پیراڈیگم کے اندر ایک نیا چینج آیا، ایک نیا ایلیبریشن آیا، جس ایلیبریشن کو ہم نے کنٹمپری اسلامک اکنامکس کہہ دیا۔ کنٹمپری اسلامک اکنامکس کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ کے اسلامک سسٹم ہے اس کے اندر کچھ چینجز آ جائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اسلامک اکنامکس کو بہت سارے چیلنجز سے، یعنی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ تنازعات کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس میں تنازع کھڑے ہو گئے۔ اب اس تنازع میں کیا ہوا کہ اگر اسلامک اکنامکس کو ہم لگا دیتے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکنامکس کو اس لیے نہیں لگا پاتے کیونکہ ہمارے پاس اسکالر جو ہمارے ہیں وہ اس چیز کو نہ تو ایکسپلین کر پاتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کو امپلیمنٹیشن کرا پاتے ہیں، اور اس وجہ سے کنٹمپری اسلامک سسٹم کو سمجھ نہیں پائے ہیں وہ ابھی تک، جس کی وجہ سے اس کو ہم اپنے کنٹریز کے اندر یا اپنی چیزوں کے اندر ایویلیٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ جب گلوبلی دیکھیں جی پورا شہر اگر ایک طرف چل رہا ہے اور اگر آپ ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لیتے ہو تو یہ تھوڑا سا آپ کے لیے سوسائٹیلی اور جو سوشلی آپ کے اس کے بینیفٹس ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی ہم اس کو جو ہے وہ کچھ کم حد تک، کچھ کم ایرا تک، کچھ کم ٹائم تک ہم اس کو اپنے پاس ایکسپوز کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس جمع کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے بہت کمپلیکسٹی آ رہی ہے ماڈرن اکنامک کے اندر، یعنی جو ماڈرن اکنامیز ہیں ان سے پیچھے اسی لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے اسلامک چیلنجز کو فیس کرتے ہیں، اور اسلامک چیلنجز کو فیس کرنے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے لیبر کو تھوڑا لیجر پرووائڈ کرتے ہیں، تھوڑا سا سکون دیتے ہیں لیجر کو، لیبر کے لیے تھوڑا سا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلمز آتی ہیں کہ ہم ماڈرن اکنامیز کے مقابلے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد ماڈرن اکنامیز جو ہیں وہ پیسے کو ڈبل کرتی ہیں، پیسے کا ڈبل گیم کرتی ہیں، مگر ہم یہاں اس طرح اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ ایکسس نہیں مل پا رہا ہمیں اسلامک اکنامک سسٹم کی وجہ سے۔ دراصل جو ہم اسلامک اکنامک سسٹم کو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ہم اس لیے کر یہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلامک اکنامک سسٹم کو بہت ڈیپلی قرآن و حدیث کی سنت اور اس کے تھاٹس کے اکارڈنگ اس کی ہسٹری کو ایلوبریٹ کیا، اور جو اسکالرز تھے ان کی تھنکنگ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اس سلائیڈ کے اندر۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے، ہم اس کو یہاں شارٹلی ایک طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو باؤنڈ کریں، کیونکہ ہم انشاءاللہ اس کو مزید ایلیبریٹ کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ ایک اپنا ایک الگ ٹاپک ہے،
ज़कात के इदारे अलग टॉपिक हैं, ज़कात के मसारिफ अलग टॉपिक हैं। बिल्कुल इसी तरह से ईच एंड एवरीथिंग, सूद, बैंकिंग, फाइनेंस, ये तमाम चीज़ें एक अलग अलग अपनी अपनी एक अलग अलग मकाम रखती हैं। इसकी वजह से हम इसको यहाँ पर समराइज करते हैं कि थोड़ा बहुत इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाए कि बेसिक कंसेप्ट जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री का क्या था, और अब जो इस्लामिक हिस्ट्री में जो इंटरवेंशन आई है, जो इन्वेंशन आई है, वो क्या आई है। तो हम इसमें ये चीज़ डिसाइड करना चाहते हैं, ये चीज़ डिस्क्राइब करना चाहते हैं, जिससे हमें आपको ये बताने में आसानी हो स्टूडेंट्स को कि हम आगे पढ़ने क्या जा रहे हैं और हमारा जो आगे का कोर्स प्लान होगा वो किस तरह से एलिब्रेट होगा। इस वजह से हम यह देखते हैं कि जो प्रिंसिपल हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। फिर हम इस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, इंशाल्लाह आगे एलिब्रेट करेंगे।